أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے خود ہی دونوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا اور اللہ رب العزت نے جس پر جیسی ذمہ داری ڈالی اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق بھی فرمائی۔ مرد کی تخلیقی ساخت دیکھیں تو وہ عورت سے جدا، عورت کی تخلیقی ساخت دیکھی جائے تو وہ مرد سے جدا، دونوں میں بالکل واضح فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کی ذمہ داریاں الگ رکھی اور عورت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے الگ رکھی۔ جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں ان کا مکلف اللہ رب العزت نے عورت کو ہرگز نہیں بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دونوں میں واضح فرق رکھا۔ مرد اور عورت یہ دونوں الگ الگ صنفیں ہیں، اور اسی اعتبار سے پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ذمے کام لگائے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں اللہ رب العزت نے مردوں کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے عورت ذات کو بھی پیدا فرمایا۔ عورت کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ پھر جو اللہ رب العزت نے عورت کی ذمہ داریاں لگائی کیا وہ عین عقل کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ اسی موضوع پر مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ یہ بنی کہ کچھ عرصے قبل مغرب میں ایک نعرہ لگایا گیا آزادی نسواں کے نام سے، کہ جسے آج ہم عورت مارچ اور وومن مارچ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کہ کس طریقے سے اس صنف نازک کو اس آزادی حقوق نسواں کے نام پر دھوکہ دیا گیا، اور کس طریقے سے عورت کو بظاہر یہ دکھایا گیا کہ ہم عورت کو آزادی دے رہے ہیں، در حقیقت عورت سے عورت کی آزادی کو چھینا گیا۔ وہ آزادی جو آزادی دین اسلام نے عورت کو دی، وہ عزت، وہ وقار، وہ عصمت اور وہ عفت جو دین اسلام نے عورت کو دی، کس طریقے سے اس نعرے کا دھوکہ دے کر عورت سے اس کی آزادی کو چھینا گیا۔ مغرب میں جب تمام اقدار سے آزادی کی بات ہوئی تو اس وقت وہاں مغربی مردوں نے یہ سوچا کہ یہ عورت گھر میں رہے تو ہمارے لیے دوہری مصیبت ہے۔ اب یہ مرد عورت سے اپنی ہوس کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے بغیر کسی ذمہ داری کی،
اور اپنی قانونی بیوی کی کفالت سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت وہ عورت سے تنگ تھا کہ میں باہر کام کروں، میں کماؤں، میں سب کچھ کروں، یہ عورت گھر میں بیٹھ کر میری کمائی کیسے کھائے؟ تو لہذا یہ نئی تہذیب کا یہ فلسفہ تھا کہ کسی طریقے سے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ جو سارا دن محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، گرمی ہو ہمیں تب بھی کام کرنا ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی کفالت کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ مغربی مردوں نے جب یہ چیز سوچی تو انہیں عورتیں راحت اور آرام میں محسوس ہوئی، تو انہوں نے عورت کو یہ نعرہ دیا کہ تم گھر کی چار دیواری میں اور حجاب میں رہ کر تم گویا کہ قید کی زندگی گزار رہی ہو، جب تک تم سڑکوں پر نہیں آؤ گی، باہر نہیں آؤ گی، تو تمہیں حقیقی معنوں میں آزادی نہیں ملے گی۔ یہ صنف نازک، یہ بیچاری مظلوم عورت یہ سمجھی کہ یہ مرد ہماری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، چنانچہ وہ اس نعرے کا حصہ بنی اور تحریکیں چلی، اور پھر عورت کو گھر سے گھسیٹ کر سڑکوں پر لایا گیا۔ پھر یہی عورت کسی اجنبی مرد کی سیکرٹری بنتی ہے، پھر یہی عورت کسی اجنبی مرد کے لیے کام کرتی ہے، پھر یہی عورت ہوٹلوں میں کسی اجنبی مرد کے بستر کی چادر صحیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر یہی عورت کسی آفس میں جائے تو اس کے ریسیپشن پر ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عورت کی تذلیل جتنی اس نعرے میں کی گئی، عورت کی آزادی کو جتنا قید اس نعرے میں اور اس تہذیب میں کیا گیا، آج تک تاریخ میں عورت کو ایسا قید نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے، دین اسلام نے عورت کے سر پر جو عزت اور عظمت کا تاج پہنایا تھا اور اس کے گلے میں جو عفت اور عصمت کا ہار ڈالا تھا، اس عورت نے اس دل فریب نعرے میں آ کر اپنے سر سے اس عزت کے تاج کو بھی اتار دیا اور اپنے گلے سے اس عصمت اور عفت کے ہار کو بھی نکال دیا۔ آج عورت جو ہے یہ تجارتی لوگوں کی، بزنس مین لوگوں کے لیے ایک شو پیس کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج عورت جو ہے، عورت نے یہ سمجھا کہ میں ماڈل گرل بن جاؤں گی، میں کال گرل بن جاؤں گی تو میری ترقی ہو جائے گی۔ در حقیقت انہوں نے اپنے پیسہ کمانے کے لیے عورت کے اعضاء کی نمائش کر کے اپنے گاہکوں کو دعوت دی، آؤ آؤ ہم سے جو تمہیں لینا ہے تم لے لو۔ آج عورت کو جو اتنا بے توقیر کر دیا گیا، آج عورت کی جو اتنی تذلیل کی گئی، آج ایک ٹافی اگر ہمیں بیچنی ہو تو اس ٹافی کی پیکنگ کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ آج اگر ایک دودھ کا ڈبہ بیچنا ہو تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس ڈبے میں موجود دودھ کو ہم نے اتنے اچھے طریقے سے محفوظ کیا ہے کہ کوئی جراثیم اس تک نہیں پہنچ سکتا، اتنے عرصے تک یہ دودھ خراب نہیں ہو سکتا جب تک اس ڈبے میں رہے گا۔ لیکن اس دودھ کی حفاظت کی فکر ہے، ریپر میں موجود اس 2 روپے 1 روپے والی ٹافی کی حفاظت کی ہمیں فکر ہے، لیکن وہ عورت جو معاشرے کو سنوارنے میں، وہ عورت جس کی وجہ سے پورا معاشرہ سنورتا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اس کی جو ذلت اور تذلیل ہم نے کی، اس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تخلیق عورت کا مقصد بیان کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یہ خطاب براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں ازواج مطہرات کو ہے، لیکن ان کے ذریعے یہ خطاب عالم اسلام اور دنیا کی تمام عورتوں کو ہے کہ عورت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے گھر کی لگائی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھیں۔ اب عورت کو یہ دل فریب نعرہ دیا گیا کہ عورت باہر نکلے اور مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو، کہ جس طریقے سے مرد کا ہر جگہ پر نام ہوتا ہے، ترقی کی ہر منزل پر، ہر سیڑھی پہ آپ کو مرد نظر آئے گا،
تو یہ عورت بھی آپ کو وہیں نظر آنی چاہیے۔ جو بڑے بڑے اعزازات مردوں کے نام پر ہیں، یہ عورتوں کے نام بھی ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ نعرہ مغربی تہذیب سے آیا۔ اب مغربی تہذیب میں ذرا آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس نعرہ آنے کے بعد کتنی عورتیں ملک کی وزیر اعظم بن گئی، کتنی عورتیں ایسی تھیں کہ جو ملک کی صدر بن گئی، کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے۔ چند ایک عورتیں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے بڑے بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے یا کسی ملک کی وزیر اعظم یا صدر بن گئی، لیکن اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں خواتین سڑکوں پر گھسٹنے پر مجبور ہو گئی۔ لاکھوں کروڑوں خواتین دنیا کے وہ کام کرتی ہیں جو کام کے اعتبار سے سب سے نچلے طبقے کا کام ہوتا ہے۔ اگر مغربی ممالک میں جائیں وہاں آپ دیکھیں گے، اگر آپ کسی ہوٹل میں گئے تو وہاں پر آپ کو جو ویٹر ہوتے ہیں مردوں کے بجائے آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ وہاں پہ اگر کمروں میں بستر کی چادر صحیح کرنی ہے تو مردوں کے بجائے آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ وہاں پر اگر آپ نے کوئی روم اٹینڈنٹ دیکھنا ہے تو مردوں کے بجائے آپ کو عورتیں نظر آئیں گی۔ تو دنیا کے جو سب سے گھٹیا ترین اور کم درجے کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ بیچاری ان عورتوں کے حصے میں آئے۔ اللہ رب العزت نے تو عورت کے لیے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ عورت قرار سے اپنے گھر میں ٹھہرے۔ لیکن اس قرار سے اپنے گھر میں ٹھہرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے تالا لگا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے، شریعت نے عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر کسی طرح کی بھی پابندی لگائی ہے، بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے بھی عزیز و اقارب ہوں گے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ جائز تفریح کرے، اس کے لیے شریعت نے عورت کو اجازت دی۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاموں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام کرتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کرتی۔ تو گھر میں چکی بھی چلاتی تھی، پانی بھی بھرتی، جھاڑو بھی دیتی، کھانا بنانا، یہ سارے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سر انجام دیا کرتی تھی۔ عورت اگر گھر میں رہے تو گھر آباد ہوگا، اگر عورت گھر سے باہر نکلے تو جو فیملی سسٹم ہے ہمارا، یہ پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ آج مغربی ممالک خود اس چیز کے نقصانات کو سمجھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے مرد بھی کام پہ چلا گیا، عورت بھی کام پہ چلی گئی، اب گھر میں بچے ہیں، ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اب وہاں پہ جو سب سے بڑا فقدان مغربی ممالک میں یہی ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور اب پچھتا رہے ہیں۔ خود ایک نان مسلم، ایک کافر اور بہت مشہور کافر اس بات کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہی بات اگر کوئی مولوی کہتا، یہی بات اگر کوئی دیندار شخص کہتا، بلکہ یہی بات اگر کوئی مسلمان غیرت مند شخص کہتا تو اسے تنگ نظر کہہ دیا جاتا، لیکن یہ بات ایک ایسے شخص نے کہی کہ جو اپنے وقت کا مشہور و معروف شخص، سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکالا، کہ یہ عورت گھر سے باہر آئے گی، کمائے گی، ہماری اکانومی میں اضافہ ہوگا۔ کہتے ہیں اگرچہ ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوئے، دولت کمائی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں کہ ہمارا جو گھر کا سسٹم ہے پورا سسٹم ہمارا تباہ ہو کر رہ گیا۔ لہذا اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے یہ کہا کہ میں نے اب ایک ایسی تحریک شروع کی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے باہر نکل گئی، کس طریقے سے ان عورتوں کو ان کے گھروں میں لایا جائے۔ تو آج عورت کو جو ہے اس لیے باہر لایا گیا کہ عورت کمائے گی، ہماری اکانومی میں اضافہ ہوگا۔ تو حضرات میرے دوستو، عورت جو ہے یہ مال کمانے کی مشین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اور شریعت نے تو عورت پر مال کا کمانے کی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہی نہیں۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، شادی سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔
شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر اور اس کی جو اولاد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی ضروریات کو پورا کرے۔ دین اسلام میں عورت کے لیے جائز تفریح کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ معیہ، کیا عائشہ بھی میرے ساتھ اس دعوت میں آ سکتی ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف آپ کی دعوت کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اذن فلا، اگر عائشہ نہیں آئیں گی تو میں بھی دعوت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ صحابی چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ آئے، اسی طرح دعوت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ معیہ، عائشہ کی بھی دعوت میرے ساتھ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف آپ کی دعوت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دے اذن فلا، تب میں بھی تمہاری اس دعوت میں نہیں آؤں گا۔ جب تیسری مرتبہ وہ صحابی آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا۔ تو پھر ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کی بھی آپ کے ساتھ دعوت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ دعوت جو ہے نا مدینہ منورہ میں نہیں تھی، مدینہ سے کچھ دور فاصلے پر ایک بستی میں تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ اب گئے تو رستے میں دیکھا ایک خالی میدان آیا جہاں پر کوئی اجنبی شخص موجود نہیں تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں جائز تفریح لے رہے ہیں۔ کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے نا جیتے گا اور کون ہارے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر دوڑ لگائی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام جائز تفریحات کی اجازت دیتا ہے۔ آج ہم نے یہ نعرہ لگایا اور اس نعرے کی آڑ میں مغرب اس نعرے سے تنگ آ گیا۔ اب یہ نعرہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے لوگ لگا رہے ہیں جنہیں دین اسلام کی کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایسی عورتیں نکل کر آ رہی ہیں جو اپنے گھر بار سے بیزار ہیں، نہ جن کے ماں باپ، نہ جن کے بہن بھائی، نہ جن کے شوہر، نہ جن کی اولادیں، اور باہر آ کر ایسے نعرے لگا رہی ہماری معصوم بہنوں کو ورغلا رہی ہیں۔ ان کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دین اسلام نے یہ چار دیواری اور یہ جو حجاب ہے، دین اسلام نے تمہیں اس میں قید کر کے رکھ دیا۔ یورپ اس نعرے سے تنگ آ گیا اور اب ہمارے ملک میں اس نعرے کو لانچ کیا گیا۔ تو میری وہ مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہیں، جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی اور اپنے سسرال والوں کی، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں، وہ ان عورتوں سے لاکھ درجے اچھی ہیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گی، یہی اولاد باہر جائے گی، کوئی بڑا نام کمائے گی، تو یقیناً اس کی ترقی کے پیچھے اس گھر میں صحیح تربیت کرنے والی عورت کا نام ہوگا۔ آپ دیکھیے یہ جو نئی تہذیب کا فلسفہ ہے، کتنا عجیب فلسفہ ہے۔ یہ عورت اگر گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ عورت گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی خدمت کرے، تو اس کو نام دیا گیا کہ عورت سے اس کی آزادی کو چھین لیا گیا۔ لیکن یہی عورت باہر جا کر ہوٹل میں کسی اجنبی کو کھانا دے، یہی عورت باہر جا کر کسی ہوٹل میں کھانا پکانے کا کام کرے، یہی عورت اگر باہر جا کر اپنے باس کے ہر موڈ کو برداشت کرے، وہ غصہ کرے خاموشی سے سنے، وہ جو کچھ بھی کہے خاموشی سے سنے، اس چیز کو آزادی کا نام دیا گیا۔ اب عقل مند شخص خود ہی سوچ سکتا ہے کہ آیا گھر میں رہ کر، چار دیواری میں رہ کر، اپنی عزت کو محفوظ کر کے خانہ داری کے امور کو انجام دینا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اور بغیر کچھ کمائے ہوئے، بغیر کچھ باہر کی محنت کیے ہوئے، ماہانہ اس کو خرچہ بھی ملے، ہر ضرورت اس کی پوری ہو، آیا یہ آزادی ہے؟ یا گھر سے باہر جا کر صبح سے شام تک 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر واپس گھر میں آ کے انہی کاموں کو کرنا، یا یہ آزادی ہے؟
تو عقلمند عورت اور سمجھدار عورت یہ فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔